السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ ادریس علیہ السلام خاموشی پسند تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کرتے تھے، اور انتہائی فکر و خوف کے عادی اور غصے کے وقت انتہائی غضبناک، اور جب بات کرتے تو شہادت والی انگلی سے بار بار اشارہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام پر مکمل شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کرتے تھے۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان پر حلال نہیں تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر حملہ کیا۔ حق و باطل کے درمیان جنگ ہوئی اور آخرکار ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اشارتاً فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہ وہاں پر بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ادریس، تمام اہل دنیا روزانہ جس قدر نیک عمل کریں گے اس کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام کو خواہش محسوس ہوئی، میرے اعمال میں روزانہ اضافہ ہوگا، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کیا اور کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ثواب اور وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب 4تھے آسمان کے پاس پہنچے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا۔ وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی تو فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں، تو فرشتے نے جواب دیا، میری پشت پر۔ موت کے فرشتے نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں حیرت میں تھا، یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اجازت لی اور ان کی روح قبض کی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض کی گئی۔ ادریس علیہ السلام کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا، فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ فساد میں اور بڑھ گئے اور ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔